بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اس پرنور محفل میں۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا 27 مارچ سے لے کر 2 اپریل تک۔ یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا، اور اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ سب سے پہلا برج ہمارا ہے برج ایریز۔ حملین لوگوں کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ محنت سے بھرا ہفتہ ہوگا۔ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ محنت کرنے والے کا صلہ پروردگار خود دیتا ہے۔ اس ہفتے آپ کے معاملات، لو افیئر کے معاملات، آپ کو بہت دیکھ بھال کے اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے وقت آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ اس ہفتے آپ کے اخراجات بھی بڑھیں گے، اور اس میں کوئی پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں اخراجات بڑھیں گے وہاں آپ کو اس ہفتے مالی فائدہ بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کہیں جگہ سے ان ایکسپیکٹڈ طور پہ آپ کو پیسے ملتے ہوئے نظر آئیں گے، جس سے آپ خوش بھی ہوں گے اس ہفتے۔ اور اس کے علاوہ ازدواجی زندگی میں آپ نے بھی سوچ کے ساتھ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بہت کنٹرول کر کے چلنا ہوگا، اور بچوں کے لحاظ سے یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو ان کی تعلیم کے حوالے سے کوئی اچھی خبر بھی مل سکے۔ اور جہاں تک بات رہی بزنس کے حوالے سے، یہ وہ وقت ہے کہ آپ کو بہت محنت کرنا ہوگا، بہت محنت کرنے کا وقت ہے، اور کامیابی بھی انشاءاللہ آپ کو ملیں گی۔ روحانیت سے آپ اس ہفتے بہت زیادہ قریب ہوں گے، اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ رب کریم آپ کے سارے معاملات میں آپ کی مدد کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اللہ ہو یا رحمان کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت آپ نے یا اللہ ہو یا رحمان کا ورد کرنا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ ہے تو لازمی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج ثور۔ ٹورینس کے لیے یہ ہفتہ آپ کا خرچہ فیملی پر ہوگا، بچوں پہ ہوگا، آپ کے بہن بھائیوں پہ ہوگا، تو اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ جہاں آپ کا خرچہ ہوگا انشاءاللہ تعالی آمدنی بھی اچھی ہوگی، اور آپ کے رشتہ دار بھی آپ پر خرچیں گے لازمی۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو نزلہ زکام یا بخار ٹیمپریچر ہو، اور گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہے۔ اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اس ہفتے آپ کو خرچ کرتا ہوا آپ اپنی بیوی پہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور اپنے اولاد پہ بھی آپ خرچہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے، ازدواجی زندگی کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کا بہتر رہے گا۔ لو افیئر کے معاملات آپ کے اچھے رہیں گے، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جن کا پراپرٹی کا کام ہے ان کو اس ہفتے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، کسی نئی ڈیل کے حوالے سے آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے۔ اور اس ہفتے آپ بہت زیادہ پر اعتماد رہیں گے، بہت زیادہ آپ کو اپنے آپ پہ بھروسہ ہوگا، اور کوشش کیجیے گا کہ لالچ نہ کریں۔ اس ہفتے کسی بھی ایکسٹرا آپ بزنس کی طرف یا ایکسٹرا یا کسی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نیا ڈیل کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ جو جیسے چل رہا ہے، جتنا چل رہا ہے اس کو اتنا ہی چلنے دیجیے گا، لالچ نہ کیجیے گا، کیونکہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یا ودودو یا ودودو یا ودودو اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، اور دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ برج جوزا، جیمنائی والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کو کہیں ان ایکسپیکٹڈ طور پہ پیسے آ سکتے ہیں، جس سے آپ بہت زیادہ مسرور ہوں گے، بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اور اس ہفتے کے آخر میں پیسے آئیں گے، اور جو آپ فیملی پہ بھی خرچہ کرتا ہوا نظر آئیں گے، تو گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جتنا خرچہ کریں گے وہ رب کریم آپ کو اتنا ہی نوازے گا۔ تو اس ہفتے آپ کو شیئر مارکیٹ سے بھی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اگر بیرون ملک آپ کو سفر کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے تو آپ اس ہفتے اپنا سفر کوشش کیجیے گا، ڈیلے کیجیے گا، کیونکہ وہ آپ کے حق میں بہتر نظر نہیں آ رہا ہے۔
دیر سے میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے آپ کے اخراجات بہت ہی زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس سے اور یہ خرچہ آپ کریں گے تو آپ کو خوشی بھی محسوس ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ خرچہ آپ کریں گے تو آپ بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے یا بہت زیادہ آپ پریشان ہوں گے، نہیں، اس خرچے سے آپ بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اس خرچے سے آپ خوش بھی ہوں گے۔ تو اس ہفتے پلیز آپ اپنا غصہ کنٹرول میں رکھیے گا، جو کہ بہت ہی بری عادت ہے۔ آپ کا غصہ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے ریلیشنز کو خراب بھی کرتے ہیں، تو کوشش کیجیے گا اپنا غصہ کنٹرول میں رکھیے گا۔ اور اس ہفتے پھر سے یہی کہوں گی کہ آپ کے ازدواجی معاملات بالکل کسی سے کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے آپ کے ازدواجی معاملات ہو، چاہے آپ کے بزنس کے معاملات ہو، کسی سے شیئر نہ کریں۔ اس وقت تک شیئر نہ کریں جب تک آپ کے بزنس کے معاملات اسپیشلی اسٹیبل نہیں ہوتے اور بالکل صحیح نہیں ہوتے، آپ کسی سے بھی اپنے معاملات شیئر نہ کریں۔ تو اپنی تمام حاجات اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا کریمو یا حکیمو اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں گے تو بہتر ہوگا، لیکن فرض نمازوں کے بعد لازمی 100 مرتبہ آپ نے یا کریم یا حکیم پڑھنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ہمارا زوڈیک سائن ہے کینسر۔ سرطان والوں کے لیے یہ ہفتہ روحانیت سے بھرپور ہوگا۔ جتنا آپ روحانیت سے قریب ہوں گے اتنا ہی آپ کے لیے سارے معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے، اور اس ہفتے آپ کا روزگار بہت اچھا رہے گا۔ اور کوشش کیجیے گا آپ اپنا رجحان اپنی طرف رکھیں، کسی اور کی طرف، کسی اور کی اونچائی کی طرف، کہ وہ فلاں ایسے ہے تو میں ایسے کیوں نہیں ہوں، وہ اس کو اتنا مل رہا ہے تو میں کیوں نہیں، مجھے کیوں نہیں مل رہا۔ ان معاملات سے آپ کوشش کیجیے گا بالکل اپنے آپ کو دور رکھیے گا، اپنے آپ پہ، اپنی ذات پہ توجہ دیں، وہ رب کریم آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ تو دوستوں کے حوالے سے، کسی رشتہ دار کی طرف سے یا کسی دوست کی طرف سے آپ کو مالی مدد کرتا ہوا کوئی نظر آ رہا ہے، کوئی آپ کو بہت اچھا اماؤنٹ مدد کے طور پہ بھی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ دار ہو یا کوئی بھی دوست ہو، آپ کا لازمی اس ہفتے کوئی آپ کا مدد کرے گا۔ اور اس کے ساتھ اس ہفتے کوئی نیا ڈیل نہ کیجیے گا، کوئی نیا آپ نے کمٹمنٹ نہیں کرنی ہے، کوئی نیا آپ نے پیپر ورک نہیں کرنا ہے۔ کوشش کیجیے گا اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو اس کو اس ہفتے آپ ڈیلے کر کے چلیں گے تو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اور کوئی بھی آپ اپنا جاب اگر چینج کرنا ہے، آپ نے اگر اپنا کئی کاروبار تبدیل کرنا ہے تو اس ہفتے لازمی آپ اس کو ڈیلے کیجیے گا۔ بالکل کسی لین دین کی طرف، کسی کو قرضہ دینے کی طرف آپ مت جائیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اپنے رزق کی تنگی کے لیے آپ یا رزاقوں کا ورد صبح شام فرض نمازوں کے بعد 100 مرتبہ کیجیے گا۔ ویسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یہ ورد کر سکتے ہیں یا رزاق کو، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ برج اسد لیو والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ موسمی تبدیلی کی وجہ سے خدا نخواستہ ہو سکتا ہے آپ کو ٹیمپریچر بھی ہو یا آپ کو نزلہ زکام بھی ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے کوشش کیجیے گا آپ اپنے معاملات، اپنے بزنس کے معاملات بہت احتیاط کر کے چلیے گا، اور ازدواجی معاملات میں بہتری آئے گی۔ اس ہفتے بیوی کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں گے، بہت زیادہ اچھے ہوں گے۔ اور اس ہفتے آپ اپنے بہن بھائیوں سے بھی کوشش کیجیے گا تعلقات اچھے رکھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھا رہے گا آپ کا تعلقات آپ کے گھر کے ساتھ، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، چاہے ماں باپ ہو یا چاہے بیوی بچے ہوں۔ بزنس کے حوالے سے کوشش کیجیے گا یہ ہفتہ آپ کوئی بھی ڈیل نہ کریں، اور نہ آپ کا کوئی اس ہفتے کوئی ڈیل ہونے کے چانسز ہے، اور بجائے شک و شبہات کے آپ اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کو آپ صاف دلی سے، نیک نیتی سے اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ کسی بھی قسم کے شک و شبہات میں مت پڑیے گا، اور کوئی بھی اگر آپ کو ورغلانا چاہیں تو آپ بالکل کسی کے باتوں میں مت آئیے گا۔ اس ہفتے صدقہ دیا کریں، اپنے تمام حاجات کو دیکھ کے، اپنے تمام مشکلات کے لیے آپ صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی،
اور اس ہفتے آپ کو باس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے اور کوئی سفر بھی پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بیرون ملک سے بھی کوئی کال آ سکتی ہے جس سے آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے. کوئی بھی کسی بھی قسم کا کال ہو سکتا ہے. لو افیئر کے معاملات میں بھی کوشش کیجیے گا کسی بھی قسم کے شک و شبہات میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی میں مت پڑیے گا. یہی آپ کے لیے اچھا رہے گا. اور اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت کریمہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ہمارا ہے برج ویگو. سنبلہ والوں کے لیے یہ اچھا وقت ہوگا. آپ اس ہفتے گھر پر خرچہ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. کسی بھی رینوویشن کے حوالے سے آپ خرچہ کریں گے جس سے آپ بہت زیادہ خوش بھی ہوں گے. اور اپنے لو افیئر کے معاملات اس ہفتے آپ کے بہت اچھے رہیں گے. اگر آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی گولڈن ٹائم ہے. یہ بہت ہی اچھا وقت ہوگا آپ کے لیے. آپ گو اہیڈ کریں, یہ قدم اٹھائیں, آپ کے بہت اچھے رہیں گے. اور اس ہفتے ہو سکتا ہے آپ کا کوئی چیک پاٹ, کوئی پرائز بانڈ آپ کا نکل آئے اور یا بزنس میں آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے جس سے آپ بہت زیادہ ہی خوش رہیں گے. اور صحت کے معاملے میں یہ ہفتہ کوشش کیجیے گا اسپیشلی جو شوگر کے مریض ہیں وہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق آپ نے چلنا ہے. اور لازمی آپ کو غصہ بہت آتا ہے تو اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیے گا. اسپیشلی جو ورگو خواتین ہیں وہ اپنے غصے کو اپنے چڑچڑاپن ہونے کا اظہار نہ کریں. کوشش کیجیے گا گھر کے ماحول کو صحیح رکھیے, یہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور بزنس میں نے پھر سے کہا کہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. اور اسپیشلی جو ٹین ایجرز ہے ان کا بہت زیادہ, گرلز ہے ان کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اپنی اولاد کو, اپنی ٹین ایجر اولاد کو دیکھ کے ان کے ساتھ آپ نے بہت ہی زیادہ فرینڈلی دوست کی طرح پیش آنا ہے. کیونکہ یہ ماحول, یہ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے اس لحاظ کو دیکھتے ہوئے آپ جتنا اپنے اولاد کے روحانیت سے قریب رہیں گے, ان کو روحانیت کی طرف لے کے آئیں گے, یہی آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. تو اس ہفتے جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے حق میں اچھا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اوور آل یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا. اپنے تمام حاجات کو, مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کا ورد فرض نمازوں کے بعد حسب توفیق 100 مرتبہ 200 مرتبہ جتنا بھی آپ کر سکے کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. برج میزان, لیبرا والوں کو اس ہفتے چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو پہ بہت زیادہ کنٹرول رکھیے گا. جو آپ گفتگو کر رہے ہیں, جو بھی آپ بول رہے ہیں اس کو دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے بولیے گا. اور اپنی صحت کا اس ہفتے بہت زیادہ خیال رکھیں. گاڑی چلاتے ہوئے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی بہت زیادہ اس ہفتے آپ نے خیال رکھنا ہے. اور اس ہفتے آپ کو جو بھی چاہیے وہ آپ کو محنت کی صورت میں مل سکتا ہے. محنت کریں گے تو لازمی آپ کو کامیابیاں ملے گی. اور اس ہفتے آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. تو کوشش کیجیے گا اپنے معاملات, اپنے کمٹمنٹ اس ہفتے کسی سے نہ کیجیے گا, کیونکہ آپ کے معاملات, آپ کے جو بھی نئے کمٹمنٹس ہیں اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. البتہ جن کا پراپرٹی کا کام ہے, جن کا کوئی ڈیلنگ کا کام ہے, ان کو اس ہفتے خوشخبری مل سکتی ہے. کوئی اچھی خبر آپ کو مل سکتی ہے جس سے آپ بہت ہی زیادہ مسرور ہوں گے. اور ازدواجی معاملات میں بھی بہتری آئے گی. اور بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت ہی اچھے رہیں گے اس ہفتے. تو لازمی کوشش کیجیے گا کہ لو افیئر کے معاملات بھی بہتر رکھیے گا. کوئی بھی تلخ کلامی نہ کرے, کوئی بھی ایسے الفاظ نہ استعمال کرے جس سے آپ کا رشتہ ڈگمگا جائے. تو اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یا کریموں یا حکیموں کا ورد زیادہ سے زیادہ کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. برج عقرب, اسکارپینز کے لیے روزگار میں تبدیلی آ سکتی ہے.
محنت کریں گے، کامیابیاں آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ فائدہ مند رہے گا اور آپ کو اولاد کی طرف سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، چاہے وہ ان کے ایڈمیشن کے حوالے سے ہو یا ان کے کسی بھی اکیڈمک کے حوالے سے ہو۔ آپ کو اس ہفتے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، اور اس ہفتے آپ کو دوستوں کی طرف سے یا آپ کے کسی رشتہ دار کی طرف سے آپ کو مالی فائدہ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ کوئی آپ کو مالی فائدہ کرتا ہوا، کوئی مدد کرتا ہوا آپ کو اس ہفتے نظر آ رہا ہے، اور اس ہفتے کی شروع میں ہی آپ کو کوئی خوشخبری مل سکتی ہے جس سے بہت زیادہ خوش ہوں گے، اور کوئی نیا تعلق بنتا ہوا اس ہفتے نظر آ رہا ہے جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ اور جو لوگ دل کے مریض ہیں، جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے، وہ اپنی صحت کا اس ہفتے بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ چلیے گا، کوئی بھی بد پرہیزی مت کیجیے گا، اور اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ارحم الراحمین کا ورد آپ زیادہ سے زیادہ کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ برج قوس سیجیٹیرینس کے لیے جن کو جوڑوں کا مسئلہ ہے، اس ہفتے وہ اپنے جوڑوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ نے چلنا ہے، اور جن کا لوہے کا کام ہے اور آئی ٹی کے کام کا جو لوگ ہیں، ان کو اس ہفتے فائدہ ہوتا ہوا بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، اور اس ہفتے آپ جو خواتین ہیں اسپیشلی، وہ ان کو اپنے گھر پہ خرچہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کا۔ اس ہفتے آپ اپنے گھر پہ کوئی رینوویشن کے حوالے سے، کوئی بھی نئی کراکری کے حوالے سے آپ خرید سکتے ہیں، جو آپ کو خرچہ بھی دے گا اور فائدہ بھی دے گا، جس سے آپ خوش بھی ہوں گے۔ اور اس ہفتے روزگار میں آپ کی بہتری آئے گی، بہت ہی زیادہ بہتری آئے گی۔ ازدواجی زندگی میں تھوڑا بہت آپ کا انبن ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسپیشلی جو قوس خواتین ہیں، ان کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنی چاہیے، تاکہ آپ کے گھر کے معاملات، آپ کے ساتھ شوہر کے معاملات، آپ کے بہن بھائی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ خراب نہ ہوں، کیونکہ اس کا ڈیپینڈ آپ کے پہ کرتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا غصہ، اپنا چڑچڑاپن اور اپنی زبان کنٹرول میں رکھی تو معاملات انشاءاللہ بہتر رہیں گے، ورنہ معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور بزنس کے حوالے سے یہ ہفتے کے شروع میں کوشش کیجیے گا کوئی بھی نیا ڈیل، کوئی بھی نیا کانٹریکٹ آپ سائن نہ کریں، لیکن جو یہ ہفتے کے اینڈ میں ہوگا تو آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ اپنے معاملات کو، اپنے بزنس کے معاملات کو، اپنے ڈیلز کو آپ آگے لے جا سکتے ہیں۔ تو تمام حاجات کو اپنے اور تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا رحمان یا رحیم کا ورد آپ نے فرض نمازوں کے بعد 100 مرتبہ کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ برج جیتی کیپریکارنس، اپنے معاملات میں، اپنے زندگی میں کسی کو اتنا بھی زیادہ آپ فوقیت نہ دے، کسی کو اتنا کلوز نہ کرے کہ وہ آپ کے سارے معاملات کو بگاڑ دے یا آپ کو ہرٹ کرے، جیسے آپ بہت زیادہ ہرٹ ہو جائے، کیونکہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کسی کو بھی اتنا موقع نہ دے کہ وہ آپ کو اور آپ کو ہرٹ کرنے پر آ جائے۔ اور یہ ہفتہ آپ کے معاملات، آپ کے مالی باغ دوڑ بہت زیادہ رہیں گے، بہت زیادہ آپ محنت کرتے ہوئے، بہت کوشش کرتے ہوئے مالی معاملے میں نظر آ رہے ہیں، تو آپ جہاں کوشش کر رہے ہیں آپ کو فائدہ بھی مل سکتا ہے اور نقصان بھی آپ کا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئی نئی انویسٹمنٹ اس ہفتے کوشش کیجیے گا نہ کریں، اور خاص طور پر بیرون ملک سے آپ کو کال آ سکتی ہے، تو اس کال سے آپ کو فائدہ ہوگا، چاہے وہ مالی حوالے سے ہوں، کسی بھی حوالے سے ہوں، وہ کال آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اور کسی دوست کی طرف سے آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کو کوئی مالی فائدہ ہوتا ہوا، کسی بھی فرینڈ سے ہوتا ہوا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ بزنس کے حوالے سے اگر کسی سے آپ کا مخالفت چل رہا ہے تو بالکل اس کی طرف آپ اپنا توجہ مت کیجیے گا، کسی بھی اپنے رائیولز کی طرف آپ مت جائیے گا، اپنا معاملہ اپنے کام میں مصروف رہیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور ازدواجی معاملات آپ کے بہت ہی زیادہ اچھے رہیں گے، بیوی پہ خرچہ ہو سکتا ہے،
کسی دوست کے حوالے سے آپ گفٹنگ کر سکتے ہیں یا آپ کو گفٹس بھی مل سکتے ہیں اس ہفتے۔ اور بزنس میں پھر سے کہہ رہی ہوں، کوئی نیا ڈیل مت کیجیے گا، اور کوئی بھی نیا قدم، کوئی نیا آپ اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں تو اس کی طرف اس ہفتے مت جائیے گا، اپنا کام ڈیلے رکھیے گا۔ اور جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، اسپیشلی جو دل کے مریض ہیں، ان کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور کیونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو نزلہ زکام اور بخار بھی، ٹیمپریچر بھی آپ کو ہو سکتا ہے۔ تو اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے استغفر اللہ کا ورد صبح شام نمازوں کے بعد 100 مرتبہ کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں برج ایکویریس کی طرف۔ دل والوں کے لیے آپ کا اس ہفتے خرچہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بہت اچھا خرچہ ہوگا۔ آپ اس خرچے سے خوش بھی ہوں گے۔ اور خواتین کو اپنے لہجے کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا آپ اپنے گفتار کو، اپنے انداز بیاں کو صحیح کر کے چلیے گا۔ اور اس ہفتے سفر بھی پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، جس سے آپ کو فائدہ بھی ملے گا۔ اور جن کا میڈیکل کا کام ہے ان کو اس ہفتے کوئی بڑی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اور اس ہفتے آپ کے گھر کے ماحول میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ اگر ماحول خراب چل رہا تھا، بہت ہی زیادہ گمبھیر تھا آپ کے گھر کے معاملات، وہ بہت ہی زیادہ صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو کوشش کیجیے گا، آپ کو غصہ بہت آتا ہے، بہت جلدی غصہ آتا ہے، تو لازمی آپ اپنے غصے کو کنٹرول رکھیے گا۔ اپنے غصے پہ بہت زیادہ آپ کو کنٹرول رکھنا ہے، تبھی آپ کے معاملات اچھے رہیں گے۔ اور آپ کو جو بھی محنت کر رہے تھے، آپ جتنا بھی آپ لگن کر رہے تھے، یہ وہ وقت ہوگا کہ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملے گا۔ بہت ہی آپ کو صلہ ملنے والا ہے آپ کی محنت کا۔ اور بہن بھائیوں کے ساتھ کوشش کیجیے گا تعلقات اچھے رکھیے، یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور اس ہفتے بزنس کے معاملات بہت اچھے ہوں گے آپ کا۔ بہت اچھا وقت ہے اگر آپ کوئی نیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے معاملات میں بہتری چاہتے ہیں، کسی سے نیا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ گو اہیڈ کریں، یہی آپ کے لیے بہت ہی اچھا وقت ہے۔ چلیے گا، بزنس کیجیے گا، یہ آپ کے لیے فائدہ مند اور سود مند رہے گا۔ اور آپ کو ایک نصیحت کی جاتی ہے کہ اپنے معاملات، چاہے وہ آپ کے گھر کے معاملات ہوں، چاہے وہ بزنس کے معاملات ہوں، کسی سے بھی شیئر مت کیجیے گا جب تک آپ اس لیول تک نہیں پہنچتے جہاں آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ تو آپ اس وقت تک اپنے معاملات کسی سے بھی شیئر مت کیجیے گا، کیونکہ ہر کوئی آپ کا دوست نہیں ہوتا۔ تو اپنے تمام حاجات اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا وہاب کا ورد زیادہ سے زیادہ کیجیے گا۔ فرض نمازوں کے بعد 100 مرتبہ تو لازمی کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ برج ہود پائسس والوں کے لیے یہ ہفتہ بزنس کی طرف سے اور شیئر مارکیٹ کی طرف سے فائدہ ہوتا ہوا ان کو نظر آ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا کانفیڈنس لیول بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو اس ہفتے بہت زیادہ کانفیڈنس ملے گی، اور جو چیزیں آپ غلط کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور وہ آپ کو آپ کے اندر سے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ساری باتوں کا جواب آپ کو آپ کے اندر ہی سے ملے گا، اور یہ اللہ کا بہت زیادہ آپ پر مہربانی ہے، اور اللہ اس وقت آپ پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ تو اس وقت سے فائدہ اٹھائیے گا۔ اور اس ہفتے آپ خرچہ کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کو مالی فائدہ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ فائدہ بھی اٹھائیں گے اور آپ کا اس ہفتے خرچہ بھی ہوگا۔ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، جہاں خرچہ ہوگا وہاں آمدنی بھی آپ کی ہوگی اس ہفتے۔ اور جہاں آپ نے کسی سے لون مانگا تھا یا کسی سے آپ نے مالی مدد کا تقاضا کیا تھا، وہ آپ کو لازمی اس ہفتے ہیلپ کریں گے، اور آپ کا کوئی اگر لون تھا تو وہ بھی آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور بزنس کے معاملات میں پھر سے کہوں گی، اور شیئر مارکیٹ میں آپ کو اس ہفتے فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اور آپ کے ازدواجی معاملات، لو افیئر کے معاملات بھی اچھے رہیں گے، کیونکہ اس وقت اس ہفتے مالک
آپ پر بہت ہی زیادہ مہربان رہے گا۔ تو اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے درود ابراہیمی کا ورد زیادہ سے زیادہ کثرت سے کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی اس ہفتے کی پیشن گویا۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگے تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک والسلام۔